چونٹی ایک ننھا سا کیڑا ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، بلکہ اس کی تو ایک اللہ تعالیٰ نے پوری سورت فرمائی ہے جسے کہ سورۃ النمل کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ نمل چونٹی کو کہا جاتا ہے۔ جس گھر میں چونٹیاں ہوتی ہیں تو اس گھر کے لوگ عموماً چونٹیوں سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور طرح طرح کے ٹوٹکے بھی استعمال کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان چونٹیوں کو گھر سے بھگا دیا جائے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کے حوالے سے ایک ایسی عجیب حقیقت کے بارے میں بتاؤں گی کہ جس گھر سے چونٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتی، یہ حقیقت جاننے کے بعد آپ کی چونٹیوں سے دشمنی تو کم ہی ہو جائے گی۔ اس لیے ویڈیو کو سکپ کر کے مت دیکھے گا اور اینڈ تک ضرور دیکھے گا۔ لیکن اس حقیقت سے پہلے میں آپ کو ایک چونٹی اور ایک حضرت سلیمان کا واقعہ سناتی ہوں۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان دریا کے کنارے بیٹھے اللہ تعالیٰ کے نظاروں سے لطف اٹھا رہے تھے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک چونٹی آئی ہے جس کے منہ میں ایک دانہ تھا، یعنی کہ رزق تھا، اور وہ اس دانے کو لے کر دریا کے کنارے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پہنچ جاتی ہے۔ حضرت سلیمان یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چونٹی چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ ہی گئی۔ اسی دوران انہوں نے ایک عجیب سی بات دیکھی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ چونٹی دریا کے پاس پہنچتی ہے تو دریا میں سے جلدی سے ایک مینڈک باہر آتا ہے اور منہ کھولتا ہے۔ چونٹی اس کے منہ میں چلی جاتی ہے اور مینڈک واپس دریا کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ سب منظر آپ بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک واپس آتا ہے، اس نے پھر سے منہ کھولا اور چونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ تو حضرت سلیمان نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ چونٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں ایک دانہ تھا جو کہ اب واپسی پر اس کے منہ میں نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ حضرت سلیمان چرند پرند سب کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ ان سے ایزیلی ہر بات کر لیا کرتے تھے۔ تو آپ نے چونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اب تم دانہ لے کر گئی تھی مینڈک کے منہ میں، کہاں گیا وہ دانہ؟ آگے سے چونٹی نے جواب دیا کہ سمندر کی گہرائی میں دور ایک پتھر ہے، وہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس کے اندر ایک کیڑا بھی رہتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ اس کے اندر سے نکل نہیں سکتا، وہاں اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں، اور اس مینڈک کو مامور کیا ہے کہ وہ مجھے روزانہ وہاں پر لے کر جائے گا۔ تو یہ مجھے روزانہ اپنے منہ میں لے کر پانی میں اس پتھر کے پاس لے جاتا ہے، اور اس کے منہ سے نکل کر میں اس کیڑے کے پاس جا کر وہ اناج اس کے پاس رکھ دیتی ہوں، اور پھر یہ مجھے پانی سے باہر ہی لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کہ جب تم اس کے پاس جاتی ہو کہ تم کہ اس کی گفتگو سنتی ہو؟ تو چونٹی کہنے لگی کہ ہاں، جب میں اس کے پاس کھانا لے کر جاتی ہوں تو میں روزانہ اس کی گفتگو سنتی ہوں۔ انہوں نے اس کی گفتگو کے بارے میں کچھ دریافت کرنا چاہا تو چونٹی بولی کہ وہ بولتا ہے کہ اے میرے خدا، وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائی میں مجھے بھوکا نہیں رکھا، اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بلایا، اپنے مومن بندوں پر بھی اپنی رحمت کو مت بھولنا۔ ایک اور واقعے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گھر سے چونٹیوں کا مسلسل نکلنا کس بات کی علامت ہے، تو غور سے سنیے گا کہ اہل دانش کے مطابق جس گھر سے چونٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتی اس بات کی نشانی ہے کہ وہاں رزق کی فراوانی ہے۔ اب آپ یہ خود ہی سوچ لیں کہ ہمارے گھر میں موجود چونٹیاں ہمارے گھر کے بارے میں کیا بتاتی ہیں، لیکن افسوس ہم ان کو بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ برائے مہربانی ایسا مت کیا کریں، کیونکہ آپ کے گھر کی رزق کی وجہ سے ہے، اپنے حصے کی رزق کی وجہ سے وہ وہاں موجود ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چونٹیوں کو خطرناک قسم کے ادویات کے ساتھ ختم نہ کریں۔ اس حقیقت کے بعد اب میں آپ کو حضرت سلیمان کے دور کے ایک اور چونٹیوں کا واقعہ سناتی ہوں کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان جب ایک لشکروں کو لے کر جا رہے تھے تو ایک جنگل سے ان کا گزر ہوا تھا جہاں پر چونٹیوں کا ایک لشکر بھی کھڑا تھا۔ لشکر سلیمان کو دیکھ کر ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ جاؤ اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لشکر ہمیں رون ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ وہ چونٹی تھی جو تھی بھی لنگڑی، اور اس کا نام تھا تبسم، اور ان کو اس چونٹی پر اتنی ہنسی آئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت سلیمان جو جانوروں کی بولی سمجھتے تھے اس کی بات کو بھی سمجھ گئے تھے اور بے اختیار ہنسی بھی آ گئی، اور چونٹیوں کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ اور اس چونٹی کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی خاص طور پر فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس نے اپنے سے پہلے اپنے قبیلے والوں کی فکر کی، اور اس کے لیے ایک پوری سورت بھی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتی ہیں، لیکن افسوس آج کا انسان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کو اللہ سے مانگنے اور باتیں کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ وہ صرف اور صرف دولت کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، حالانکہ یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے اور ایک دن سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ دنیا کی دولت یہیں رہ جائے گی، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے جو کہ ابدی زندگی ہے۔ ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کو کیا معلومات مل جائیں۔